الحمد لله على نعمائه الشاملة وآلائه الكاملة، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله المجتبى. أما بعد، موقر و معظم حضرات مہمانان نظام، اساتذہ عالی مرتبت اور طلبہ عزیز، ہم سب سے پہلے بارگاہ عزدی میں حمد و ثنا کے پھول نچھاور کرتے ہیں کہ اس ذات عالی نے ہمیں دین متین کی خدمت کے لیے منتخب فرمایا اور آج کی اس تقریب کا حصہ بنایا۔ الحمد للہ۔ حضرات اساتذہ کرام اور طلبہ عزیز، ہمارے لیے یہ انتہائی خوشی اور مسرت کا مقام ہے کہ اس وقت ہمارے درمیان انتہائی معزز و مکرم مہمانان نظام تشریف فرما ہے۔ میری مراد استاد گرامی قدر حضرت مولانا نور محمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، استاد حدیث و فقہ دارالعلوم پوکھرن، اور اسی طریقے سے صاحب اللسان قاری خوش الحان شہرت یافتہ جناب قاری محمد ندیم صاحب، مدرسہ جامعہ طوبہ شہر سیکر سے تشریف فرما ہے۔ اسی طریقے سے مدرسہ برکات الاسلام خیروا کے استاد جناب قاری محمد شریف صاحب بھی ہمارے درمیان تشریف فرما ہے۔ اسی طریقے سے مدرسہ مدینۃ العلوم آہو سے حضرت مولانا عبدالستار صاحب ندوی دامت برکاتہم العالیہ، اور جامعہ قرینہ سے حضرت مولانا قاری سخی محمد صاحب بھی ہمارے درمیان تشریف فرما ہے۔ ہم اپنے تمام معزز مہمانان نظام کے بے حد مشکور و ممنون ہیں، نیز دل کی عطا گہرائیوں اور گہرائیوں کے ساتھ پرتپاک استقبال و خیر مقدم کہتے ہیں، اور غالب کا یہ شعر پیش خدمت ہے کہ آپ آئے گھر ہمارے یہ خدا کی رحمت ہے، آپ آئے گھر ہمارے یہ خدا کی رحمت ہے، کبھی ہم آپ کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں۔ حضرات مہمانان نظام، یہ ادارہ اہل اللہ کی دعائے نیم شبی اور آہ سحرگاہی ہی کا نتیجہ ہے۔ بالخصوص حضرت قاری محمد شریف صاحب مدیر ادارہ حاضہ کی خصوصی توجہات اور ان کی دعاؤں کا ثمرہ ہے، اور آپ کے استاد گرامی قدر استاد خاص جناب قاری اصغر علی صاحب فلاحی کے محرک ادارہ حاضہ رحمہ اللہ کی تحریک اور تشکیل سے 2 ربیع الاول سن 1437 ہجری، 14 دسمبر سن 2016 عیسوی کو ایک طالب علم کی بسم اللہ کے ساتھ شعبہ حفظ کا اجرا ہوا۔ اس ادارے کا قیام عمل میں آیا، داغ میں ڈالی گئی، اور اس ادارے کی کامیابی اور کامرانی اور ترقی کے پیچھے حضرت قاری صاحب کے استاد گرامی قدر کی دعاؤں کے ساتھ ساتھ والد بزرگوار جناب حاجی عیسیٰ صاحب اور بڑے ابا حاجی موسیٰ صاحب رحمہ اللہ کی دعاؤں اور ان کی توجہات بھی شامل حال ہیں۔ آج یہ دونوں حاجی صاحب اور حضرت قاری صاحب کے استاد گرامی قدر ہمارے درمیان میں نہیں ہیں، ہم انہیں خراج عقیدت و تحسین پیش کرتے ہیں اور ان کے لیے دست دعا ہیں۔ اس ادارے کا بھی اولین اور بنیادی مقصد یہی ہے کہ تعلیم اور تربیت سے آراستہ و پیراستہ ایسے افراد تیار ہوں جو تقویٰ، للہیت اور اخلاص کے زیور سے مزین و متصف ہو کر اس امت محمدیہ کی ہر موڑ پر رہنمائی فرمائیں۔ لہٰذا ہم اپنے اس مشن کے اندر الحمدللہ کامیاب اور کامران ہیں۔ یہ ادارہ روز اول ہی سے ترقی کی کامیابی اور کامرانیوں کی سیڑھیوں پر گامزن ہے۔ شعبہ حفظ اس ادارے کا بنیادی اور اہم شعبہ ہے۔ شروع دن ہی سے اس کی طرف خصوصی توجہات دی جاتی ہے، اور
اس کو بہتر سے بہتر بنانے اور اس کے اندر نکھار پیدا کرنے کے لیے ہر ممکن صحیح اور کوشش کی جاتی ہے. بحمدللہ اس کے نتیجے میں یہ شعبہ روبہ ترقی ہے. اس 8 سالہ قریب مدت کے اندر تقریباً 37 طلبہ حفظ قرآن مجید کی سعادت حاصل کر چکے ہیں اور اس وقت 3 درجوں پر مشتمل یہ شعبہ ترقی کی کامیابیوں اور کامرانیوں کی طرف گامزن ہے، جن میں کل تقریباً 50 طلبہ زیر تعلیم ہیں. شعبہ حفظ کے ساتھ ساتھ فارسی اور عربی سوم تک کی بھی تعلیم کا بہترین نظم و نسق ہے اور ساتھ ہی ساتھ عمدہ تربیت بھی دی جاتی ہے اور انسان ہی شعبہ دینیات کا بھی نکالہ بن آیا ہے. ان کے علاوہ عصری تعلیم کا بھی 10ویں کلاس تک کا معقول انتظام بھی ہے. الحمدللہ یہ ادارہ اس وقت میں حضرت مولانا عبدالرشید صاحب اور 10 افراد کے عملے پر مشتمل یہ ادارہ کام کر رہا ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی یہاں ہونے والی محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس ادارے کو مزید ترقیات نصیب فرمائے. حضرات، ہمارے مدارس کی یہ قدیمی ثقافت اور روایت رہی ہے کہ اپنے مہمانان نظام کی آمد با سعادت پر استقبال یا تقریب منعقد کی جاتی ہے. طلبہ عزیز کو بطور مظاہرے کے پیش کیا جاتا ہے. چنانچہ ہماری اس تقریب کا بھی یہی مقصد ہے. ہم اپنے معزز مہمانان نظام کے اعزاز اور اکرام میں Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.